بچوں کے نام کیسے ہونے چاہیے یا کیسے رکھنے چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اگر ہم بینگ مسلم اگر اسلام کی بات کریں، قرآن کی بات کریں، تو نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا نام، جس طرح محمد تعریف کیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ہیں بیسیکلی، جس طرح ایک نام احمد اور ایک نام محمد۔ آسمانی نام احمد رکھا گیا اور اس کا مطلب بھی تعریف کیا گیا، اور دنیاوی نام بھی محمد تعریف کیا گیا۔ ہم اپنے نبی پیغمبر کو ہی لے لیں تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نام کی ابتدا ہی وہی کی جائے یا وہ نام رکھا جائے جس کا میننگ ایسا ہو کہ وہ جس طرح کہتے ہیں کہ بولیں تو وہ منہ سے پھول کھلے، اور اس کا معنی بھی ایسا ہونا چاہیے۔ اور جس طرح اگر ہم اسلام کی ہی بات کریں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ تھیں ان کا نام جویریہ تھا، اور ان کا اسلام سے پہلے نام برہ رکھا گیا تھا، برہ تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام چینج کر کے جویریہ رکھ دیا۔ اسی طرح ایک صحابیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی، حضرت عمر فاروق کی بیٹی تھی، جن کا نام آسیہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام بدل کے جمیلہ رکھ دیا۔ اب یہ دیکھیں کہ تعریف کیا گیا۔ اس کی ہمیں ہسٹری ملتی ہے کہ یہ نام تبدیل کیوں کیے گئے؟ یہ اس لیے کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث حضرت انس سے روایت ہے کہ دو نام تھے، برہ تھا، افلا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس طرح کے نام رکھو، یعنی روایت میں ہے، یعنی کہ اگر افلا ادھر نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا نکلے گا کہ یہاں پہ فلا نہیں ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نام وہ رکھے جائیں جن کا جو ہے مطلب بھی ٹھیک نکلے، اور جس سے ان کے جو ہے میننگز کا اس کی شخصیت پر اثر بھی پڑتا ہے بیسیکلی۔ جس طرح ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ناموں کا جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا ہے نام، تو اسی طرح اگر کوئی نام املاک الاملاک یعنی کہ اس طرح کا نام رکھا جائے تو وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یعنی کہ جس کا مطلب نکلتا ہے شہنشاہ، بادشاہ۔ اب شہنشاہوں کا شہنشاہ تو صرف رب ہے، تو اس طرح کے نام رکھنے کی ممانعت